سب سے پہلے جتنے بھی مہمان گرامی قدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا ہمارا چونکہ یہ درس قرآن کا شیڈول پروگرام ہوتا ہے، تو آج چونکہ اس کو شیخ الاسلام سیمینار کا نام دے دیا گیا، تو بہت سے ساتھی صرف درس قرآن کو سننے کے لیے آئے تھے، مگر ان کو یہ اس انداز کا علم نہ تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی درس قرآن کی نسبت سے ہم اپنی بس چند باتیں میں پیش ضرور کر دوں گا تاکہ ہماری بالکل مختصر، مجھے پتہ ہے وقت سے آگے جا چکے ہیں اور صبح ورکنگ ڈے ہے، بچے بھی یہاں موجود ہیں، اسکول کالج اور آگے بھی کام وغیرہ کے لیے موجود ہیں، وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے بس چند لمحوں کے لیے آپ کی بات لیتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ بس نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ صدر تحریک منہاج القرآن لاہور حافظ غلام فرید صاحب، جو ہماری اس نشست میں اور ہماری اس گلستان کے اندر جو تحریک منہاج القرآن کی خوشبو قرآن کے صدقے، حضور شیخ الاسلام کے فیض کے صدقے، اور گلی گلی کریا کریا اور کوچا کوچا پھیلی، ان میں سے ایک کریا آج نین سکھ کے اندر تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ناظم تحریک منہاج القرآن لاہور اشتیاق حنیف مغل صاحب تشریف فرما ہے، اور محترم اشفاق علامہ پیر اشفاق چشتی صاحب تشریف فرما ہے۔ اب ان کا ڈیزگنیشن اللہ نے اور بلند کر دیا، اور نائب ناظم اعلیٰ کے نام سے اب وہ 3 دفعہ ہوا، میں نے کہا شاید میری نائب ناظم علماء کون سے، میں نے اس کی تصحیح کر لی، میں 3 دفعہ رانا اصغر صاحب تشریف فرما، وقت کا بسم اللہ ہوگا، رانا اصغر صاحب، قاسم فریدی صاحب تشریف فرما ہے، بزرگ ہمارے علماء اس سردی میں بھی بیٹھے ہیں، اس محبت میں بیٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک کوٹ عبد المالک سے ہماری بہت بڑی تعداد اپنے صدر اور ناظم کے ساتھ تشریف لائی ہے، اور آگے شیخ یوتھ بھی یہاں پر ضلع شیخ پورے کے ساتھ محمود صاحب بیٹھے ہیں، سعید بٹی صاحب تشریف فرما ہے، آج ہمارے رانا عمران طاہر صاحب تشریف فرما ہے، دلدار بٹی صاحب تشریف فرما ہے، اور میرے جتنے ساتھی جن کا نام نہیں لے سکا، علامہ سعید صاحب نام نہیں لے سکا، میری لسٹ میں آنا ضروری نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے آئے ہیں، ان کی لسٹ میں آنا نام آن کا ضروری ہے۔ وقت بالکل شارٹ کٹ ہے میرے پاس، اور میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، چونکہ یوم صدیق اکبر کا یہ ایام چل رہے ہیں، اور صدیقی فیض جو حضور شیخ الاسلام کو حاصل ہے، جو خاص فیض حاصل ہے، اس فیض پر ایک ایسے نقطہ بیان کر کر، وہ بھی کسی گفتگو کے دوران مر چکا نصیب ہوا آپ اچھوں کی برکت کی وجہ سے، تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما، رنگ جاؤ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے رنگ تو اللہ کے ہیں، اور کیا مالک کریم تو رنگوں میں ملتا ہے؟ اگر تو اللہ رنگوں میں مل جائے تو اس کا مطلب وہ رنگوں میں محدود ہو گیا، تو پھر وہ رب نہیں ہے۔ اللہ والوں سے پوچھا کہ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جو سمجھ میں نہ آئے وہ رب ہے، اور جو سمجھ میں آ جائے وہ رب نہیں ہے۔ اس مناسبت کے ساتھ رب نے کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، یہ اشارہ ہے کسی اور کی طرف، مالک کس کی طرف اشارہ کر کر تو کہہ رہا ہے کہ وہ میرا رنگ ہے؟ فرمایا وہ رنگ جب بکھیرا تو میں نے کائنات بنا دی، اس میں نے اپنے آدم کو صفی بنایا تو اس رنگ کی وجہ سے بنایا، میں نے نوح کو نجی بنایا اس رنگ کی وجہ سے بنایا، میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا اس رنگ کی وجہ سے بنایا، میں نے اسماعیل کو صفی بنایا اس رنگ کی وجہ سے بنایا، میں نے یوسف کو حسی بنایا اس رنگ کی وجہ سے بنایا، میں نے زکریا اور یحییٰ کو گریا ہوگا والا بنایا اس رنگ کی وجہ سے بنایا، میں نے موسیٰ کو کلیم بنایا اس رنگ کی وجہ سے بنایا، میں نے عیسیٰ کو مسیح کلمت اللہ بنایا اس رنگ کی وجہ سے بنایا، حتیٰ کہ ساری کائنات کو بنایا اس رنگ کی وجہ سے بنایا۔ جب
اس رنگ کو بکھیرا تو ساری کائنات بنا دی، اور جب اس رنگ کو سمیٹا تو اپنے محمد مصطفیٰ کو بنا دیا۔ اب یہ جو رنگ ہے اس کا مطلب کیا؟ اللہ کا رنگ حضور میں ہے؟ جی ہاں، اللہ کا رنگ مصطفیٰ میں ہے۔ آپ کے وہ کیسے؟ کیا صفات کا رنگ بھی مصطفیٰ میں ہے؟ کیا افعال کا رنگ بھی مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی ہاں، آقا علیہ السلام میں رب کی صفتوں کا رنگ بھی ہے، رب کے افعال کا رنگ بھی ہے۔ بس ایک آیت، صرف ایک آیت صفت پر رب نے کہا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وہ بہو صفت رب نے اپنے مصطفیٰ کو دی، قال قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا میں بھی رؤوف الرحیم ہوں اور میری عطا سے میرا مصطفیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ رب کی صفات حقیقی ہیں، رب نے ان صفتوں کا جو مظہر بنایا ہے، جسے عطا کی ہیں، اور جس نے اپنے آپ کو رب کی صفتوں میں رنگ لیا ہے وہی تو ذات مصطفیٰ ہے۔ صفات کی بات ہو گئی، اب افعال کی طرف آ جائے، وقت نہیں ہے، بالکل مختصر وقت میں حالات کی نزاکت بھی دیکھ رہا ہوں اور حرکات و سکنات کی سرعت بھی دیکھ رہا ہوں، بس توجہ رہے۔ افعال کے ساتھ اب رب باری تعالیٰ نے کہ افعال رب کے ہوں اور حضور علیہ السلام میں نظر آئے، رب نے کہا میرے فعل بھی میرے مصطفیٰ میں، فعل کہتے کام کرنے کو، تو مالک وہ کیسے؟ فرما آؤ بدر کے میدان میں چلو نظر۔ بدر کے میدان میں 313 صحابہ بدری اور ان کے سامنے 1000 کا لشکر کفار کا پڑا ہے۔ ان 1000 کے کفار کے لشکر میں میرے مصطفیٰ نے کنکریاں اٹھائیں، کنکریاں مصطفیٰ نے پھینکی، سب نے دیکھا۔ رب نے فرمایا وما رمیتا، محبوب آپ نے تو نہیں ماری، اس رمیتا محبوب جب آپ نے کنکریاں ماری، ولیکن اللہ رما، بلکہ حقیقت تو اللہ نے ماری۔ مالک پہلے کہہ دیتا کہ میں نے ماری، رب نے کہا یہی بتانا چاہتا ہوں فعل مصطفیٰ کا ہے مگر فعل مصطفیٰ کا تو نہیں، بلکہ وہ میرا فعل ہے۔ یعنی لوگوں فعل مصطفیٰ کو میں اپنا فعل کہہ کر تمہیں مصطفیٰ کی عظمت بتا رہا ہوں۔ اب یہ ہو گئی حضور کی بات، میں نے ایک مثال لی ہے، ذرا چلنا ہے تو جلدی کے ساتھ۔ اب آتا ہوں یہی رنگ شان صدیق اکبر میں کیسے نظر آیا۔ غار ثور ہے، وہ غار ثور جو عاشقوں کے لیے عجیب منظر گاہ عشق ہے۔ یہاں ایک عاشق نے اپنے معشوق اور محبوب کا وظیفہ کیا، 3 دن 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر نے چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کیا۔ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو طارق شرازی بھائی نے منقبت پڑھی نا فضائل حضور شیخ الاسلام کی شان میں، کہ جب وکیل صدیق اکبر ہو، جب وکیل فاروق اعظم ہو، جب ہر طرف یہ سمجھا جا رہا ہو کہ شاید ڈاکٹر صاحب دوسری طرف زیادہ ہیں، تو پھر وہ ایسا مضمون لائیں اور مضمون کا عنوان ہو سیدنا صدیق اکبر کا مقام مائیت و فنائیت مصطفیٰ، پھر وہ یہاں لائیں اور یہ نہ کہیں کہ صرف صدیق ہیں، بلکہ بتائیں کہ وہ صدیق ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ کی ذات میں فنا کر دیا۔ اب توجہ رہے، اب غار یار حضور علیہ السلام، اب میں قرآن کی آیات کی طرف بھی نہیں جا رہا، مضمون بڑا دلچسپ ہو سکتا تھا مگر اس طرف نہیں جا رہا، وقت نہیں ہے، بس اتنا بتاتا ہوں۔ نماز فرض ہوئی ہجرت کے بعد، زکوٰۃ فرض ہوئی ہجرت کے بعد، روزہ فرض ہوا ہجرت کے بعد، حج فرض ہوا ہجرت کے بعد، اس کے علاوہ آگے چلتے چلے جائیں، شراب حرام ہوئی ہجرت کے بعد، سود حرام ہوا ہجرت کے بعد۔ اچھا تو پھر جو پہلے کرتے رہے وہ بھی صحابی، توجہ رہے عاشق ادھر ہے، وہ اپنا کام کرنے دیں ان کو، وہ جو پہلے کرتے رہے وہ بھی صحابی، ہاں وہ بھی صحابی، تو صحابیت نماز پڑھنے سے بھی بڑا درجہ ہے۔ علامہ صاحب قاسم فرید صاحب، کیا نماز پڑھنے سے بھی بڑا درجہ ہے؟
ہاں جی صحابیت وہ درجہ ہے جو ہر عبادت سے بڑھ کر عبادت ہے. وہ کیا صحابی کسی جو صحابی ہوتا ہے اس نے کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے کائنات کی سب سے بڑی عبادت کی ہوتی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا اس نے ایمان کی نظر سے چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کیا. اس وظیفے نے ان کو صحابی بنا دیا. کوئی موس، کوئی کتب، کوئی افراد ان کے قدموں کی دھول جیسا نہیں. اب 3 دن 3 راتیں نماز تو بھی باقاعدہ فرض نہیں ہوئی، زکوٰۃ بھی فرض نہیں، حج بھی فرض نہیں، روزہ بھی فرض نہیں. تو اب سیدنا صدیق اکبر کیا کرتے رہے؟ 2 کام، یا تو خدمت مصطفیٰ یا زیارت مصطفیٰ. حضور کو تکتے رہے. اور اب جب ہجرت کر کے آئے آقا علیہ السلام کے ساتھ، بس اختصار سے جوڑ رہا ہوں، ہجرت کر کے آئے تو وہ مقام آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ 2 نور والے آ رہے ہیں. لوگ بھاگ بھاگ کر ایک شخص کی طرف جاتے کہ شاید یہ رسول اللہ ہے، اور وہ کرتے کیا؟ وہ کہتے میری طرف نہ آؤ، مصطفیٰ یہ ہے. اور جب زیادہ منظر ہوا تو وہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر جب پھر دیکھا کہ لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی چادر تانی. وہ سیدنا صدیق اکبر تھے جنہوں نے چادر مصطفیٰ پر تان دی. اب سوال پیدا ہوتا ہے چادر کیوں تانی؟ یہاں پر بہت سے شارحین نے لکھا کیونکہ دھوپ بڑی تھی اس لیے چادر تانی. میرے امیر شیخ الاسلام کہتے ہیں ارے ان کا بھی کہا سچ ہے، کچھ ہماری بھی سنو. ہم بھی دل جلے یہاں بیٹھے ہیں، کچھ ہماری بات بھی تو سنو. کچھ ہم بھی یہاں پر اس کی خیر لیے سوئے طیبہ کے راہگیر بن کر بیٹھے ہیں. پوچھا کیا شیخ الاسلام آپ بتائیے کیا منظر بیان کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا دھوپ کا حضور سے کیا کام، وہ تو بچپن ہی پہ حضور پر بادلوں کا سایہ رہتا تھا. تو کہا کہ چادر کیوں تانی؟ فرمانے لگے میرا وجدان، میری محبت یہی بات بتاتی ہے کہ وہ جو 3 دن 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر نے چہرہ مصطفیٰ کا وظیفہ کیا تھا، لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ آقا کون ہے اور ابو بکر کون ہے، کیونکہ چہرہ مصطفیٰ کی نورانیت اور فیض چہرہ ابو بکر میں منتقل ہو رہا تھا. لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اس لیے چادر تان کر کہا لوگوں یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے. یہ رب نے مصطفیٰ کریم کا فیض کرم کی خیر بتائی. اور اب آتا ہوں حضور شیخ الاسلام کی طرف. جب آقا علیہ السلام کا وصال عالی شان ہو گیا، خلیفہ ثانی، رب نے بہت سے مقامات پر حضرت صدیق اکبر کو ثانی بنایا ہے. یعنی اسلام کے دائی ہونے میں اور بانی ہونے میں حضور اول ہیں. حضور نے دعوت دی تو سیدنا صدیق اکبر ایمان لے آئے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر نے دعوت دی تو حضرت طلحہ حضرت عثمان بن عفان ایمان لے آئے. تو اول دائی اور بانی حضور، اور حضور کی دعوت کے بعد ثانی سیدنا صدیق اکبر. ہجرت کرنے میں اول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدنا صدیق اکبر ہجرت کرنے میں ثانی. غار میں اول مصطفیٰ تو ثانی سیدنا صدیق اکبر. ہجرت مدینہ میں آنے میں اول مصطفیٰ تو ثانی سیدنا صدیق اکبر. خلافت کی بات آئی تو اول مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر ثانی. امامت کی بات آئی تو اول مصطفیٰ ثانی سیدنا صدیق اکبر کو بنا دیا. اور آگے چلتے جائیں، قبر کی بات آئی تو قبر میں اول مصطفیٰ ثانی سیدنا صدیق اکبر. حشر کی بات آئی تو حشر میں اول مصطفیٰ تو ثانی سیدنا صدیق اکبر. جنت میں داخلے کی بات آئی تو اول مصطفیٰ تو ثانی سیدنا صدیق اکبر. رب نے مصطفیٰ کو اول رکھا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابو بکر کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا. اب وقت دیکھیں ہمیں، اب آقا علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو فتنہ زکوٰۃ اٹھا. ابھی اشارہ کیا تھا اشتیاق علی مغل صاحب نے ایک بات کی طرف کہ سب ایک